السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سمجھیں گے 15 شعبان کی رات کی میں بالخیر۔ 15 شعبان کی رات، ٹھیک ہے، جس کو شب برات اور لیلۃ البارات بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رات بڑی ہی فضیلتوں والی ہے، اور حدیث میں بھی شعبان کے مہینے کی بہت اہمیت آئی ہے، اس اعتبار سے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک کے علاوہ سب سے زیادہ جس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے وہ شعبان کے مہینے تھے، ٹھیک ہے۔ اور شب برات یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور لوگوں کی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں عطا فرماتے ہیں اس رات کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب شعبان کی درمیانی یعنی آدھے شعبان یعنی کہ 15 شعبان کی رات ہو تو اس رات کو قیام کرو اور دوسرے دن روزہ رکھو، ٹھیک ہے۔ یعنی اسی 15 شعبان کے رات کو قیام بھی کرنا ہے اور اسی رات کو سحری کر کے روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، دوسرے دن۔ تو 15 شعبان کی رات کی عبادات اور دن کو روزہ رکھنا یہ مستحب یعنی کہ پسندیدہ عمل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات دھیان رہے کہ یہ سنت یا پھر سنت موقدہ، واجب یا پھر فرائض نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ پسندیدہ عمل ہے۔ اسی لیے اگر اس رات کو کوئی نہ جگے، کوئی روزہ نہیں رکھے تو ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو، کسی کی اپنی مجبوری ہو، تو ہمیں سب کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب رہی بات کہ ہم اس رات کو کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے، کون سی عبادات اور کیسی عبادات کریں گے، اور کون سی ایسی عبادات ہے، کون سی ایسی بدعتیں ہیں جس سے ہمیں بچنا ہے، ٹھیک ہے، جو سنت اور قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ بدعات بھی ہوتی ہیں کیونکہ اس رات میں بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس رات کی ہمارے پیارے نبی سے یعنی کہ سنت سے کوئی خاص طریقے کی نماز یا پھر کوئی خاص طریقے کی عبادات ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ثابت ہے کہ اس رات اللہ پاک اپنے مخلوق پر خاص نظر فرماتے ہیں اور سب کو معاف فرما دیتے ہیں سوائے مشرکوں کے، اور جو اپنے دل میں دوسروں کے لیے بغض رکھتے ہیں اس کے، اور رشتہ داری توڑنے والوں، اس کے سوا اللہ سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس رات کی عبادت ہم ایسے کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، کثرت سے استغفار پڑھیں گے، ٹھیک ہے، نفل عبادات پڑھیں گے جس کے اندر قرآن پاک شامل، قرآن کی تلاوت جتنا ہو سکے ہم کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس مہینے آپ کو روزہ رکھنے کی عادت ہے یعنی کہ شعبان کے مہینے میں، تو ہم 15 شعبان کو بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مستحب عمل ہے، لیکن اسے ضروری یا پھر واجب سمجھ کر نہیں رکھیں گے، رات بھر قیام کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اپنے اکارڈنگ جو بھی جتنا بھی آپ کو آتا ہے پڑھنا، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، یہ سب، ٹھیک ہے، کوئی مخصوص عبادت نہیں۔ اب آتے ہیں بدعات جس سے ہمیں خاص کر کے بچنا ہے، ٹھیک ہے، جو آج کل بہت زیادہ عام ہے، جیسے کہ طرح طرح کے ڈشز بنانا، جیسے حلوہ پوری بنانا، خاص طرح کی عبادات میں 100 رکعت نفل نماز پڑھنی، اور ہر نماز کے بعد اتنی بار سورہ اخلاص پڑھنی، اتنی بار سورہ فاتحہ پڑھنی، یہ والی جو ہوتی ہے نا نمازیں، یہ سب بدعات ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس رات میں جو اگربتیاں لگائے جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ ہمارے مرے ہوئے جو بزرگ ہیں ان کی روحیں ہمارے گھر میں آتی ہے، اور پھر پٹاخہ جلانا، نئے کپڑے پہننا، یہ سب کچھ ساری چیزیں بدعات ہیں۔ اور اس کو کوئی شخص، کوئی لوگ یہ بھی سوچتے کہ اس رات کو تقدیریں لکھی جاتی ہے، جو کہ بہت بڑا بدعت ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں سوچنا ہے۔ یہ ساری مخصوص چیزیں کرنا یہ سوچ کر کہ اس سے ہمیں ثواب ملے گا، ثواب کی نیت سے، یہ بالکل بدعت ہے اور یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے ہمیں خود کو بہت بچانا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دین میں نئی چیزیں ایجاد کی وہ مردود ہے اور وہ ہم میں سے نہیں۔ سوچئے کتنی بڑی بات ہے، دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنا، اس سے ہمیں اس سے بہت بچنا ہے۔
اور ہمیں اپنا ہر کام قرآن اور سنت کے مطابق کرنا ہے، اور اپنی عبادات کو بھی قرآن اور سنت کے حساب سے کرنی، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ہوپ سو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ سس 2 3 سسٹرس نے مجھ سے